حکومت اور اپوزیشن تصادم میں نظام لپٹنے کے خطرات۔ حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے اسلام آباد میں طاقت کے مظاہروں کے اعلان کے باعث بڑھتی ہوئی سیاسی کشیدگی کے بعد یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کہیں اقتدار کی جنگ میں سیاسی نظام کو ہی نہ لپیٹ دیا جائے۔ واضح رہے کہ ماضی میں بھی جب اس قسم کا سیاسی انتشار پیدا ہوا تو اس کا فائدہ غیر جمہوری قوتوں نے اٹھایا۔ 1970 کے انتخابات کے بعد بھٹو حکومت پر دھاندلی کا الزام لگا کر جنرل ضیاء الحق کی ماں پر حکومت مخالف ملگیر تحریک چلائی گئی، جس کا انجام ضیاء کی جانب سے ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹنے پر ہوا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ موجودہ سیاسی کشیدگی کے دوران اگر اپوزیشن اور حکومتی جماعتیں اسلام آباد میں طاقت کا مظاہرہ کرتی ہیں تو کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دونوں اطراف کے کارکنان جذباتی ہیں اور ان کے رہنما انہیں سمجھانے کے بجائے بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور معاملات سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکل کر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں جا سکتے ہیں۔ لہٰذا صورتحال کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے چودھری شجاعت حسین نے تجویز دی ہے کہ اپوزیشن اور حکومتی جماعتیں اسلام آباد میں اپنے اعلان کردہ جلسے منسوخ کر دیں۔ سیاسی مبصرین کا ماننا ہے کہ تحریک عدم اعتماد تبدیلی کا ایک جمہوری راستہ ہے اور حکومت کو اس راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنی نہیں چاہیے۔ اس خدشے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر دونوں سیاسی قوتوں نے اپنے رویے تبدیل نہیں کیے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ موجودہ نظام کو لپیٹا بھی جا سکتا ہے، جو کسی بھی طور پر ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عمران خان کو بھی اپنے اقتدار کی خاطر ملک کی قسمت کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے اور ایک اسٹیٹس مین کی طرح تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ ماضی میں بھی پاکستان میں وزرائے اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہیں، لیکن نہ تو نواز شریف اور نہ ہی بے نظیر بھٹو نے عمران خان کی طرح آخری حد تک جانے والی حرکتیں کی تھیں۔ یاد رہے کہ حکومتی جماعت کی طرف سے اسلام آباد میں 27 مارچ کو 10 لاکھ کا مجمع اکٹھا کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم کے خلاف ووٹ ڈالنے والے حکومتی اراکین نے قومی اسمبلی کو اس مجمع میں سے گزر کر قومی اسمبلی تک پہنچنا ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی حکومتی دھمکیاں اراکین قومی اسمبلی پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے، جس کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اجازت نہیں دینی چاہیے۔ خیال رہے کہ اسلام آباد اس وقت اپوزیشن اور حکومتی جماعتوں کی ممکنہ شو ڈاؤن کے لیے تیار ہے۔ بیک وقت حکومتی ارکان اور اپوزیشن کی جانب سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جلسے متوقع ہیں۔ ساتھ ہی دونوں جماعتوں میں موجود چند ارکان نے کشیدگی بڑھنے کے خدشات کا اظہار بھی کیا ہے۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کی جانب سے کور کمیٹی کی میٹنگ کے دوران عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ سے ایک روز پہلے یعنی 27 مارچ کو 10 لاکھ افراد بلانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنے کارکنان کو 25 مارچ تک اسلام آباد پہنچ جانے کی ہدایت کر دی ہے۔ سینئر صحافی افتخار احمد موجودہ سیاسی صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس وقت اتنی کنفیوژن ہے کہ اچھائی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک ہی صورت ہے کہ حکومت اور اپوزیشن اپنے اپنے ارادوں سے باز آ جائیں اور اپنے پروگرام ملتوی کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ریکوزیشن جمع ہو جانے کے بعد اسپیکر کو ووٹنگ کے لیے اجلاس بلانا چاہیے، بجائے کہ معاملے کو تاخیر کا شکار کر کے جلسے جلوس کا منصوبہ بنایا جائے۔ افتخار احمد نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو ٹرمپ کے حامیوں کی طرح یہاں بھی پارلیمان پر حملہ نہ ہو جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو گریس دکھانی چاہیے اور اپنے خلاف دائر کردہ تحریک عدم اعتماد کا سامنا باوقار انداز میں کرنا چاہیے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔